السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی وضاحت آ گئی ہے، لیکن جو ان کی جانب سے وضاحت آئی ہے کہ ان کو تقریر کرنے سے کیوں روکا، وہ وضاحت آدھی ہے، وہ آدھا سچ ہے۔ مولانا طارق جمیل نے پورا سچ اپنے چاہنے والوں کو نہیں بتایا، اور آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے اس سطح پر بھی آ کر ایک قسم کی فکری بددیانتی کر دی ہے۔ شاید عمران خان اور جو ان کے ٹرولرز ہیں، جو ٹرولنگ کرتے ہیں، ہر کسی کو راتوں رات ہیرو بنا دیتے ہیں یا زیرو بنا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب ان سے ڈر گئے ہوں۔ ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں اس جانب اشارہ بھی کیا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ان کو کھل کر تنقید کیوں نہیں کر رہے۔ اصل میں تو مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس کے پیچھے وہی محرکات ہیں، لیکن وہ بار بار توپوں کا رخ ایک جانب کرتے ہیں، اور جہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے تبلیغی جماعت کو اتنے سال دیے اور میرے ساتھ انہوں نے یہ ظلم و زیادتی کی، تو مولانا طارق جمیل صاحب کی جانب سے جو وضاحت دی گئی، اس کے بعد جو ریاکشن آیا نا، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگانا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کے چاہنے والوں کی ایک بہت بڑی دنیا بھر میں تعداد ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جن کے سامنے مولانا طارق جمیل صاحب کا جو کریکٹر ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے، اور وہ ان کے چاہنے والوں سے زیادہ ان کی مخالفت پر اتر آئے ہیں، اور ایسی ایسی زبان بھی استعمال کر رہے ہیں کہ میں بس کچھ کی میں نے نا احتیاطاً چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ان کا رد عمل آیا اس وضاحت پر۔ تو پہلے جو مولانا طارق جمیل صاحب کی یہ وضاحت آئی ہے نا، پہلا سوال یہ ہے، بلکہ وضاحت پہلے میں ان کی آپ کو پڑھ کر سنا دوں، پھر سوال اٹھاؤں گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی کسی تقریر کو نہ کسی سیاسی جماعت نے روکا ہے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل ہے۔ یعنی آپ غور کیجئے گا، نہ کسی سیاسی جماعت نے روکا ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ہے۔ اب یہ دو پوائنٹس آپ دیکھیں اور سوال بھی پوچھیں ان سے اور ان ٹرولر سے جو توپوں کا رخ کیے ہوئے تھے اور تنقید کے نشتر چلا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ پر، کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے، یا پھر چونکہ وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے تو ان کی جانب سے یہ رکاوٹ ڈالی گئی ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ کسی سیاسی جماعت، نہ اسٹیبلشمنٹ۔ اب سیاسی جماعت پر آپ ذرا رکیے گا، آگے چلیے گا۔ یہ ایک اندرونی تبلیغ والوں کی نااہلی کا معاملہ ہے۔ یعنی مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو تقریر کرنے سے تبلیغی جماعت کے مانسہرہ اجتماع میں روکا گیا، یہ تبلیغی جماعت والوں کی اندرونی نااہلی کا نتیجہ ہے۔ ان کی اندرونی نااہلی کیسے ہو گئی اور مولانا کیوں حقائق مسخ کریں ہیں، آگے چل کر بتائیں گے۔ تمام ویلاگرز اور یوٹیوبر سے گزارش ہے کہ غیر مصدقہ باتوں کو پھیلانے سے گریز کریں۔ اب غیر مصدقہ باتیں کون پھیلا رہا ہے آپ کے حوالے سے؟ ارشاد بٹی صاحب نے باتیں نہیں کی۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک کمپنی کو ریپرزینٹ کریں ارشاد بٹی صاحب، دوسری کو رضی دادا، اور جو ہم نے تفصیلاً ویلا کیا تھا عینی شاہدین صحافی فہد سجاد کے ساتھ، انہوں نے تو حقائق وہاں پر مسخ کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی دوسروں کی جانب سے، انہوں نے وہ حقائق اجاگر کیے تھے کہ آخر مانسہرہ میں ہوا کیا تھا۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب آپ کو کھل کر ان سیاسی پیڈ ٹرولرز کے نام بتانے چاہیے اور ان یوٹیوبرز کے نام بتانے چاہیے۔ آپ کیوں آدھے جھوٹ اور آدھے سچ کی ملاوٹ کر کے حقائق مسخ کرنے کی کوشش کریں؟ آپ اگر سچے ہیں، آپ اتنے ہی مخلص ہیں، اتنے ہی نفیس ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ صرف ایک اندرونی معاملہ ہے تبلیغی جماعت کی نااہلی کا، تو آپ ان کے نام عیاں کریں نا۔ آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں کہ بس اپنے جو منظور نظر ہیں پیڈ ٹرولرز ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے حق میں ویلا کروا رہے ہیں۔ یعنی جو آپ کے حق میں ویلا کرے وہ ٹھیک ہے، جو آپ کے خلاف کرے وہ غلط ہے۔ اس پر میں آگے چل کر تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن اس کے بعد جو ریاکشن آیا نا، وہ ریاکشن بتانا بہت ضروری ہے۔ جب مولانا طارق جمیل صاحب کی جانب سے اتنے دنوں بعد یہ وضاحت کی گئی، آپ کو تو اسی دن وضاحت کر دینی چاہیے تھی نا، لیکن انہیں اپنی پاپولیرٹی کا بہت زیادہ ہو سکتا ہے غرور ہو، انہیں خود پر بہت زیادہ مان ہو، اور یہ کہتے ہوں کہ میرے تو چاہنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے تو مجھے وضاحت کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جب دونوں جانب سے رد عمل آیا نا، پھر انہیں کھٹک گئی کہ یار اب معاملہ خراب ہو گیا ہے، اب مجھے بات کو کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی وضاحت میں کھل کر بات نہیں کر رہے۔ جو اصل کہانی ہے، ایک ہے جی علماء دیوبند میڈیا، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، انہوں نے لکھا ہے
آپ کی باتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ خود کو جماعت سے بالا سمجھنے لگے ہیں۔ یہ تکبر ہے، اور تکبر عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب شاید آپ جماعت سے خود کو بالا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے، اور جو تکبر ہے وہ انسان کی عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے، اور شاید مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ تبلیغ والے اگر نااہل ہوتے تو نہ آپ کو کوئی پہچانتا، نہ آپ کے بیانات پر لاکھوں روتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جماعت نے آپ کو اہل بنایا، آپ نے خود سے کچھ نہیں کیا۔ اب اگر آپ اس جماعت کو کمتر اور ناقص کہہ کر خود کو بدتر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، جو شخص اپنے اساس کو کاٹتا ہے وہ خود گر جاتا ہے۔ اساس سے مراد جو شخص اپنی بنیاد کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود گر جاتا ہے۔ یہ مولانا طارق جمیل کی پوسٹ کے نیچے سخت رد عمل ہے کہ آپ کی باتوں سے تو تکبر جھلکتا ہے، اور آپ نے اسی شاخ کو کاٹنے کی کوشش کی ہے جس شاخ نے آپ کو پھر ایک تناور درخت بنانے میں مدد فراہم کی، یا جس نے آپ کی آبیاری کی، جس نے آپ کو سکھایا، جس نے کی وجہ سے آپ مولانا بنے۔ آپ کی حیثیت کیا تھی؟ یہ مصحف لکھ رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں جی سعد کیسر صاحب، جس بندے کی آپ تعریفوں کے پل باندھتے ہیں اسی کے حامیوں نے جھوٹی خبریں پھیلائیں۔ یہ ہے وہ نقطہ جو میں بار بار ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور بار بار آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر مولانا طارق جمیل والا جو معاملہ ہے اس کو ہائپ کس نے دی؟ مولانا طارق جمیل صاحب شاید ڈرتے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے۔ سعد کیسر نے لکھا ہے کہ جس بندے کی آپ تعریفوں کے پل باندھتے ہیں اسی کے حامیوں نے جھوٹی خبریں پھیلائی ہیں۔ جی ہاں، میں عمران خان عرف، آگے جو انہوں نے لکھا ہے میں صرف لفظ نہیں بولوں گا، میں ان کی پوسٹ کا اسکرین شاٹ لگا دوں گا، بات کر رہا ہوں۔ اب کچھ ان کے بارے میں بھی بولیں یا یہاں بھی صرف عمران نیازی کی طرفداری ہی کرنی ہے؟ آگے ایک اور ہے جی ایس حنیف، تحریک انصاف میں مرانڈو پرو میکس درجہ پر فائز ہونے کے بعد مولانا طارق جمیل نے اس تبلیغی جماعت کے خلاف ہی اعلان جنگ کر دیا جس نے انہیں مبلغ بنایا تھا۔ یاد رہے طارق جمیل دواؤں تک میں سیاسی بیانات دیتا تھا تاکہ قوم عمران خان اور ان کے ہم نواؤں کو ایک دینی شخصیت سمجھے۔ اب یہ وہ ریاکشن ہے جس کا ذکر ہے، اور یہ باتیں جو ہیں مولانا جو طارق جمیل صاحب ہے ان کو زیب نہیں دیتی۔ یہ ان کی جو وضاحت آئی ہے نا اس کے نیچے یہ ریاکشن آیا ہے۔ تو اب وہ جو کہتے ہیں جی کہ مولانا کے اتنے چاہنے والے ہوں گے، لیکن جو حقائق بیان کر رہے ہیں بھائی یہاں وہ حقائق بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ نے خود کو سیاسی بنا لیا، اس کو ایک سیاسی مبلغ کے طور پر پیش کرنے لگے، اور ایک شخص کو آپ پتہ نہیں ایک مہاتما کے درجے پر لے گئے، اس کے گن گانے لگے، تو پھر یہ ریاکشن تو آنا تھا۔ اب جو آپ میں تکبر آیا، آپ میں جو غرور آیا، اور آپ میں جو خود پسندی آئی، اس کو آپ تبلیغی جماعت پر ڈال رہے ہیں، تبلیغی جماعت کی مجلس شورا پر ڈال رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے روکا گیا تبلیغ سے یا خطاب سے، اور پھر جب زیادہ ریاکشن ہوا تو کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کا تو آ نہیں ہے۔ لیکن جس سیاسی جماعت اور اس کے ٹرولرز نے اس نان ایشو کو زیادہ ایشو بنایا وہ تو وہی ہے نا۔ تو کھل کر مولانا صاحب جرت کا مظاہرہ کریں، اگر آپ میں جرت رندانہ ہے تو ہم اتنی التماس کریں گے کہ کھل کر اس جرت کا مظاہرہ کریں، اور کھل کر ان کے نام لیں جنہوں نے آپ کے اس نان ایشو کو ایشو بنانے کی کوشش کی، صرف سستی ریٹنگ کے لیے اور ایک جانب توپوں کا رخ کرنے کے لیے، جس کی آپ نے تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے۔ اب آئندہ جب بھی وضاحت کریں تو یہ جو نیچے ریاکشن آیا نا اس کو بھی ذہن میں رکھیں، اور پورا سچ بتانے کی اپنے چاہنے والوں کو کوشش کریں، اور ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پورا سچ بیان کرنے کی توفیق دے۔ آپ نے جس جماعت کو 18 سال دیے ہیں اس جماعت کا ابھی اس طرح رد عمل نہیں آیا جس طرح آپ اور آپ کے چاہنے والے ان کی ٹرولنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو ان کی ٹرولنگ کی گئی ہے، جو ان کے خلاف تنقید کے نشتر چلائے گئے ہیں، اگر ان کی جانب سے اتنا زیادہ رد عمل نہیں آیا، کیونکہ یہ ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش آپ کی جانب سے ہی کی گئی ہے۔ چلے مان لیا جائے آپ کی جانب سے نہیں ہے، لیکن آپ کے چاہنے والوں کی جانب سے تو کی گئی ہے، تو کیا آپ نے انہیں شٹ اپ کال دی؟ نہیں شٹ اپ کال دی۔ دوستو اس حوالے سے مزید جو حقائق آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔